علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 3 مارچ بروز بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیا نمبر 48 تا 54 تک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آیا نمبر 48، 54 ٹھیک ہے لفظ ہے جی؟ 54 بتا دیا کریں، بعد میں پھر سارا ملک غلطی نکالتا ہے اگر آپ نہیں نکالتے۔ آیت نمبر 48 تا 54 تک درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفرو، نہیں بخشتا، نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی شرک کو اللہ تعالیٰ معاف، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر نہیں سکتا، یہ اور بات ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کرنا نہیں ہے، میں نے نہیں معاف کروں گا جو میرے ساتھ شرک کرے گا۔ اب شرک کیا ہے؟ تو شرک کی 3 اقسام ہیں۔ بولیے جی کتنی؟ اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں، کیونکہ جس کام کی مغفرت ہی کوئی نہیں اس سے تو بچنا لازمی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ شرک زنا سے، قتل سے، ہر جرم سے بڑا گناہ ہے کہ جس کو اللہ کہتا ہے میں معاف کروں گا ہی نہیں۔ تو پہلے اس کو سمجھے۔ ایک ہے شرک فی ذات، بولیے شرک فی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، چاند ستاروں کو بیٹیاں بنایا، وغیرہ وغیرہ، اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ تو یہ بھی حرام ہے، بولیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنا، اس کی ضد سمجھنا، اس کی ند، کہ اس کے مقابل کسی اور کو بھی پھکارنا، بولیے یہ بھی جائز ہے۔ تو شرک فی ذات۔ اور دوسرا ہے شرک فی صفات، بولیے شرک اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، جیسے ذات میں حرام ہے، بولیے ویسے صفات میں بھی، وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ میں آپ کا امام ہوں، میں چلا گیا، آپ نے جماعت کرا لی، پر اللہ جانے سے پاک ہے۔ نا سبحان اللہ، اللہ تو آنے سے بھی پاک ہے، وہ تو موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سو گیا آپ نہیں اٹھائیں گے، میں صبح نہیں اٹھ سکا کہ رات 3 ساڑھے 3 بجے آئے، نہیں اٹھ سکا، میں نے اس کو کہا کہ یار تم مجھے اٹھاؤ گے بھی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اور حدیث بھی ہے جب تم پہ اتنی نیند غالب ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، تو پہلے نیند پوری کر لو۔ تو میں نے چونکہ 5 دن بڑی مشکل میں گزار کے آئے تھے ہم، رات آتے ہی پھر آگے ایک اور مسئلہ بن گیا گھر میں، تو میں نے اس کے کہا بھی تم کرا لینا، تو نوجوان ہے، میری بس ہو چکی ہے۔ مگر اللہ کے لیے کوئی اتنا بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ سونا تو دور، وہ تو اونگنے سے بھی پاک ہے۔ لا تاخذہ سینۃ ولا، او بھائی جب وہ گیا کوئی نہیں، جب ایسی مصروفیت کوئی نہیں، دوری کوئی نہیں، مجبوری کوئی نہیں، تو پھر اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ کیوں جاتے ہو؟ اور جو اللہ زندہ ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، جو آسمان دنیا پہ آ کے روزانہ نبی کی امت کو اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا میں دینے آ گیا ہوں؟ اچھا نہ آکھے جو سبحان اللہ، میری تھکاوٹ دور ہو جائے جو تسی اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ ہے کوئی جنت مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا میں دینے آ گیا ہوں؟ جو خود دینے آئے پھر بھی اس کا در چھوڑ کے کہیں اور جائے تو پھر یہ گناہ کی معافی ہو سکتی؟ اللہ کہتا ہے میں چل کے تمہارے لیے آ رہا ہوں، تم بوتھی ڈنگی کر کے ادھر جا رہے ہو۔ لہذا اللہ کی صفات میں بھی، ہاں اللہ کی وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، صفات خاصہ، بولیے صفات خاصہ، جیسے کہ معبود کون ہے؟ اب آپ کسی کو معبود نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے جی،
خالق کون ہے؟ اب آپ نبی کو بھی کہیں گے تو عبد الخالق کہیں گے، کسی نبی رسول کو بھی خالق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خالق کون ہے جی؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ آئیے اتنی داڑیاں رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں جی، شرک کرتے ہیں، کون سے شرک کرتے ہیں؟ ہم نبی کریم کیا سارے انبیاء کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، ہم ہر نبی رسول کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، مگر اس میں سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اس پہ کیا تکلیف ہے؟ تیسرا شرک کی قسم ہے جی شرک فی الافعال۔ بولیے شرک فی الافعال، کہ کوئی یہ سمجھے اللہ تو بچہ نہیں دیتا ہے، پیر دے سکتا ہے، سمجھ رہے؟ اسی ڈی گل ہے، اگے قرآن پہ ہے، ہوں تے اگے ڈنڈی مارا تو میں قبر ہی ڈنڈے کھاواں، ایڈا میرے چ حوصلہ؟ بات تو سیدھی ہے، میں پہلے ڈر رہا سی بھی آج آیت بڑی اوکھی آ گئی ہے، پر کوئی نہیں، اگے بھی تے مسلمان بیٹھے نے نا، ڈریے تے تاں جے اگے مشرک بیٹھے ہون دے۔ اگر آپ میں سے میں یہ سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں دیتا، یہ پیر دے گا، فلاں دربار سے عزت ملے گی، بیٹا ملے گا، تو بالکل یہ شرک ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، آؤ میرے در پہ میں ہی بیٹیاں دوں گا، میں ہی بیٹے عطا فرماؤں گا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آؤ عزتیں میں نے دینی ہے، آؤ عزتیں اور ذلتیں میرے پاس ہیں، کسی کے پاس نہ جاؤ، جو میرے افعال ہیں، جو میرے کام ہیں، ان کاموں میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہوں، صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہوں، اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہوں، میری قدرت میں بھی میرا کوئی شریک نہیں ہے، شریکوں سے تو میں ویسے ہی پاک ہوں۔ ہاں میرے پیاروں کے پاس آؤ گے تو جو رحمت ان کو دی ہے تمہیں بھی دے دوں گا۔ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ ولیوں کے پاس تو جانا پڑے گا، کیونکہ ان سے اللہ راضی ہو چکا۔ بولیے ان سے اللہ راضی ہو چکا۔ دیکھیں جی حضور نے صاحب مثال دی ہے، فرمایا بھٹی والے کے پاس، لوہار کے پاس بیٹھو گے، آگ نہیں بھی لوگے، چنگاریاں تو پڑیں گی نا، چلو چنگاریاں نہ پڑی، دھواں تو آئے گا، گرمی میں جائیں گے تو سیک بھی آئے گا، بھائی بولو نا۔ فرمایا خوشبو والے کے پاس جاؤ گے نا، خوشبو نہ بھی لوگے تم میں بھی تھوڑی بہت آ جائے گی، اور جناب اگر نہیں بھی تو کم از کم جتنی دیر بیٹھو گے اتنی دیر تو مہک آتی رہے گی نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم ان کے پاس بیٹھو تو صحیح، تو جہاں اللہ راضی ہے وہ اولیاء، وہ بزرگان دین جن کے پاس حضور کی رحمت کے خزانے ہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں بھی اس رحمت کے حلے نصیب ہوتے ہیں، ہمیں بھی ان کی خوشبوئیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کی قسم ہم کسی ولی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، ہم تو کسی نبی کو بھی نہیں سمجھتے، یہ میرے آگے قرآن پڑھا ہے، میں ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اہل سنت کسی کو بھی اللہ کا شریک ہے، اللہ کا سانجی۔ تو شرک کی کتنی قسمیں ہوگی جی؟ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال، تینوں حرام ہے۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، یہ تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس سے بڑا گناہ بولیے ہو سکتا؟ تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اللہ مجھے